السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو آذربائیجان کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آذربائیجان ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے جو قفقاز کے علاقے میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں روس، جارجیا، آرمینیا، ایران اور ترکی سے ملتی ہیں، جبکہ کاسپین سمندر اس کے مشرق میں واقع ہے۔ آذربائیجان کو آگ کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں قدرتی گیس کے ذخائر کی وجہ سے قدیم زمانے سے آگ کے شعلے نکلتے رہے ہیں۔ آذربائیجان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ خطہ مختلف سلطنتوں جیسے فارسی، رومی، عرب، منگول، عثمانی اور روسی سلطنتوں کا حصہ رہا ہے۔ آذربائیجان میں میدی، اچمین اور البنائی تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں۔ 7ویں صدی میں عربوں نے آذربائیجان کو فتح کیا اور یہاں اسلام پھیلایا۔ سلجوقی اور صفوی دور بعد میں یہ علاقہ سلجوقی، ترکوں اور صفوی سلطنت کا حصہ بنا۔ 19ویں صدی میں روس نے آذربائیجان پر قبضہ کر لیا۔ 1918 میں آذربائیجان نے پہلی بار آزادی حاصل کی، لیکن 1920 میں سوویت یونین نے اس پر قبضہ کر لیا اور 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آذربائیجان دوبارہ آزاد ہوا۔ آذربائیجان کی سرکاری زبان آذری ہے جو ترکی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ زیادہ تر آبادی مسلمان شیعوں کی ہے۔ یہاں آذربائیجان کی روایتی موسیقی مقام ہے بہت مشہور ہے۔ آذربائیجان کے کھانوں میں پلاؤ، کباب اور بکالوا مشہور ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر باکو ہے۔ یہ کاسپین سمندر کے کنارے واقع ہے اور جدید عمارتوں کے ساتھ تاریخی مقامات بھی یہاں موجود ہیں۔ گنجا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں مشہور شاعر نظام گنجوی پیدا ہوئے۔ نخچوان آذربائیجان کا خود مختار علاقہ ہے جو آرمینیا کے درمیان واقع ہے۔ آذربائیجان تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کی وجہ سے امیر ملک ہے۔ یہاں سے یورپ کو بھی گیس برآمد کی جاتی ہے۔ ایلری ٹاور باکو کی شاندار عمارتیں جو رات کو روشنی سے جگمگاتی ہیں۔ قدیم شہر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل تاریخی جگہ ہے۔ گوبیلینڈ قدیم پتھروں پر بنی تصویر ہے اور گیس کے قدرتی شعلے یا نوار داغ ایک پہاڑی جہاں ہزاروں سال سے آگ جل رہی ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے اچھے تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کرتے رہتے ہیں۔ آذربائیجان ایک دلکش ملک ہے جہاں تاریخ اور ثقافت کے جدید کا حسن امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔